يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والد مطہر کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تیری تخلیق کا، تیرا دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی مقصد نہیں دیا، بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ دنیا کی میری دنیا ہے، کیا تجھے پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں آنا؟ تو حضرات محترم، انسان کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا عظیم مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد ہے کہ اس زمین پہ، آسمان کی چھت تلے، زمین کی پشت پر، شرق و غرب، شمال و جنوب میں اس اللہ کی بندگی کی جائے اور اس رب کے نظام کو اس دنیا کے اندر قائم اور دائم کیا جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ بڑا عظیم مقصد دیا ہے، اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ کہ آپ زمین پہ جا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو حضرات، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی دن اور رات کے بدلنے کا نام ہے. زندگی ان اوقات کا چلتے ہوئے سیکنڈوں اور منٹوں کا نام ہے.
زندگی صبح اور شام کے آ جانے کا نام ہے۔ پیدائش، بچپنانا، اور اس کے بعد لڑک پن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور بالآخر موت۔ یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ آج اکثر لوگ اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو آئیے یہ زندگی کے لمحات، یہ اوقات، یہ سیکنڈ اور منٹ، یہ صبح اور شام کا آنا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہماری زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ ابراہیم کو اٹھائیے گا تو خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا خالق کون ہے؟ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے خلق السماوات والارض۔ لوگوں، اگر اس کو پہچاننا ہے، اس رب کا تعارف کرنا چاہتے ہو تو آؤ زمین و آسمان کی تخلیق پہ نگاہ دوڑاؤ کہ آسمان جو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی شگاف کے، بغیر کسی سہارے اور آسرے کے، اس نے اتنی بڑی چھت ہمارے سروں پہ کھڑی کر دی، اور اس کے بعد آپ کرہ ارض پر نگاہ دوڑاؤ تو آپ زمین کو دیکھ کر بھی اس رب کو پہچان لو۔ خلق السماوات والارض، یہ وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنانے کے بعد تمہارے خوراک کا، تمہارے رہنے کا اور تمہارے پینے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں ایک شخص کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، کوئی دکان، کوئی شاپ، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، اور پھر اپنے اس سوچ کے مطابق، اپنے ویژن اور اپنی مقصد کے مطابق وہ اس بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے، پھر اپنی سوچ کے مطابق جو وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تمام تر سہولیات اس کے اندر فراہم کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے رزلٹ کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تمام تر سہولتیں ہمیں مہیا کی ہیں جن سہولتوں کی ہمیں ضرورت تھی۔ چھت دے دی، زمین دے دی، فرش دے دیا، پھر انسان ہے اس کو پینے کے لیے پانی چاہیے، آسمان سے بارشوں کی شکل میں پانی کا انتظام کر دیا، اور پھر آسمان سے پانی نازل کر کے اس بیابان اور اس بنجر زمین کو آباد کر کے میرے اور آپ کے لیے خوراک کا انتظام کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے کیا کہا؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، انسانوں کو پیدا کیا، اتنی بڑی زمین ہے شرق و غرب، شمال و جنوب میں، آخر انہوں نے سفر بھی کرنا ہے، انہوں نے چلنا بھی ہے، انہوں نے تجارت بھی کرنی ہے، انہوں نے اپنی خوراک کا انتظام بھی کرنا ہے، ان کے باہمی تعلقات بھی ہوں گے، میل جول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے راستوں کو طے کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے ایک سواری کا انتظام کیا، اور وہ سواری کیا ہے؟ اللہ نے موٹر وے بنا دیے، سڑکیں بنا دی، فرمایا میں نے تمہارے لیے
کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. یاروں یہ کشتیوں کی سڑک اور موٹر وے اللہ نے سمندروں کی شکل میں ہمیں دی ہے. تمہارا میرے حکم کے ساتھ تم ان کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کیا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور کہیں پر نہریں نظر آتی ہیں. حضرات یہ زندگی ہے اور اس زندگی کی تمام تر ضروریات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. اس سے اگلی آیت کو پڑھیے گا. قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے انسان کی زندگی میں گزرنے والے لمحات کا تذکرہ کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مایا لوگوں وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو مسخر کیا. وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی اس چیز کا نام ہے. کبھی دن کا سورج نکل آتا ہے, کبھی رات میں چاند نکل آتا ہے, اور کبھی دن آتا ہے, کبھی رات آتی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہا پھر اللہ نے تمہیں جو تم نے مانگا اس رب نے تمہیں عطا کیا ہے. اور آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہا لوگوں یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ارے انسان زمین و آسمان کو چھوڑ, بحر و بر کو چھوڑ, سمندروں اور لہروں کو چھوڑ, سورج اور چاند کے بدلنے کو چھوڑ, دن اور رات کے آ اور جانے کو چھوڑ. ارے انسان اگر تو اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تیرے جسم کا ایک ایک حصہ اور اعضا اگر تو اس پہ نگاہ دوڑائے تو رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا, تو اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا. دیکھنے کو اس نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں, بولنے کو زبان دی ہے, پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں, چلنے کو پاؤں دیے ہیں, اور دھڑکنے کو دل دیا ہے, سوچنے کو دماغ دیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہا تو رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. آخر میں فرمایا کہ بے شک انسان یہ بہت بھولا والا انسان ہے. حضرات محترم انسان کی زندگی کی اتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے گزرنے کے اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں. کہیں فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ فرمایا لوگوں مجھے قسم ہے رات کے اس پہر کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ اور فرمایا مجھے دن کے اس وقت کی قسم ہے جب دن کی روشنی ظاہر ہوتی ہے, جب دن کی روشنی چھا جاتی ہے. اور پھر فرمایا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. اور کہیں والعصر اللہ نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. اور یارو یہ انسان کی زندگی ہے, اس زندگی کے اندر گزرنے والے لمحات و اوقات ہیں جن کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی آسمان والا قسمیں اٹھا رہا ہے. اور آئیے پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کونین کے تاجدار نے کہا کہ میری امت کے لوگ بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا کردہ دو نعمتوں سے غفلت کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں. فرمایا وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ شاید ان نعمتوں کو ہم نعمت نہیں سمجھتے, لیکن کونین کے تاجدار نے کہا یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں.
آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا ایک نعمت ہے فرصت کے لمحات کا مل جانا، فراغت وقت کا مل جانا۔ انسان کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، اور اکثر لوگ فرصت کے لمحات میں بے حیائی اور فحاشی میں لگ جاتے ہیں۔ فرصت کے لمحات میں نائٹ کلبوں میں وقت گزارتے ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ اور کوئی نہ جانے کہاں کہاں شراب کی محفلیں سجا کر ساری رات ہوٹلوں پہ چوک چراہوں پہ بیٹھ کر ان فرصت کے لمحات کو ضائع کر دینے والوں، میرے پیغمبر نے کہا یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تمہیں لوگوں جب تمہیں فرصت کے لمحات ملے تو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کا شکر بجا لاؤ، تمہاری زبان سے، تمہارے وجود سے، تمہاری چال ڈھال سے اس اللہ کی تعریف ہو اور اس کی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو۔ فارغ لمحات کو ضائع نہیں کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد میرے پیغمبر نے کہا دوسری نعمت وہ ہے جس سے اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری نعمت ہے صحت اور تندرستی۔ یہ جو زندگی صحت والی ہے، یہ جو تندرستی والی زندگی ہے، اگر اس کی قدر کرنی ہے تو کبھی کسی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو، کبھی کسی بیمار کی عیادت کر لیا کرو، اور چلتے پھرتے کوئی نابینا ملے تو آنکھوں کی قدر کیا کرو، چلتے پھرتے کوئی معذور ملے تو ٹانگوں کی قدر کر لیا کرو، اور رب کا شکر ادا کیا کرو۔ کونین کے تاجدار نے کہا جب تم کسی آفت زدہ، جب تم کسی مصیبت زدہ، جب تم کسی بیمار پریشان کو، جب تم کسی معذور کو، اور جب تم کسی نعمت سے محروم شخص کو دیکھو تو اپنی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ کہہ دیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کہا رب کی تعریف کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا۔ تو چاہتا تو مجھے بھی معذور کر سکتا تھا، تو چاہتا تو مجھے بھی بیمار کر سکتا تھا، تو چاہتا تو مجھے بھی نابینا کر سکتا تھا۔ ربا یہ تو تیری شفقت و محبت ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے سالم پیدا کیا، تو نے مجھے بغیر میری کسی ڈیمانڈ کے تو نے مجھے پورا اور مکمل پیدا کیا، تو نے مجھے ان مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلائی ہے۔ تو حضرات یہ دو نعمتیں ہیں، فرصت کے لمحات اور دوسرا صحت اور تندرستی کے وہ لمحات، ان میں اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا کرو، اور نعمتوں کا حق اللہ کی عبادت میں ہے، فضولیات میں، لغویات میں، بے حیائی فحاشی کے کاموں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اس وقت کی قدر نہیں کرتے، ان گزرتے ہوئے سیکنڈوں کی قدر نہیں کرتے، اور اپنی زندگی کے لمحات کو فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اور یارو یہ زندگی کے لمحات اور پھر زندگی کے اندر میری سوسائٹی، میرا بیٹھنا اٹھنا،
میری دوستی یاری. اللہ کہتا ہے وہ لوگ ظالم ہیں جو دنیا کے اندر ایسی محافل اور مجالس کو سجا کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں اپنی زندگی کو بیکار ضائع کر دیتے ہیں. فرمایا وہ ظالم ہے، اور یہ ظالم جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، تو فرمایا یہ اپنے وقت کے ضیاع پہ پچھتائے گا، ہاتھوں پہ چاک کاٹے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، اور اس وقت چیخ چیخ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں دنیا کے اندر زندگی کا ہر لمحہ اطاعت رسول میں گزار کے آتا، اللہ کی عبادت میں گزار کے آتا، فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا. ہے افسوس، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. دنیا کے اندر محافل مجالس کو سجاتا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، لیکن اس سوسائٹی نے، ان دوستوں نے مجھے آج تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. آج ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آئیے وقت کو ضائع نہ کیجیے، وقت کی قدر کیجیے. اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں دنیا کے اندر دوستی کرو، لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہو تو فرمایا اچھے لوگوں کا انتخاب کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ ملا کرو، تمہاری دوستی بھی اچھی ہو، تمہاری رشتہ داری بھی اچھی ہو، تمہارا بیٹھنا اٹھنا بھی اچھا ہو. یہ سوسائٹی، یہ دوستی، یہ انسان کے تعلقات انسان کی زندگی پہ بہت بڑا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں. یا تو انسان کو جنت کے قریب لے جاتے ہیں یا انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں. انسان کی بیٹھنا ہمیں اپنے تعلقات پہ اور بالخصوص اپنی اولاد کے تعلقات پہ، ان کے دوستوں پہ، ان کی بیٹھک پہ، ان کے آنے جانے پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا. کہیں وہ غلط لوگوں کے ساتھ تو نہیں جا رہے، کہیں ان کے دوست فضول تو نہیں ہے، کہیں بیرا روی کا اختیار تو نہیں کریں گے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکبیر. آج ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور میرا وہ تعلق شاید مجھے سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ آؤ میرے پیغمبر نے کیا کہا. فرمایا لوگوں اچھے دوست، اچھی سوسائٹی اور برے دوست اور بری سوسائٹی کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا مثال دی ہے میرے پیغمبر نے؟ فرمایا کہا میرے مسک کے او یارو تیرا دوست اچھا ہوگا، تیری بیٹھک اچھی ہوگی، تیرے تعلقات اور رشتہ دار اچھے ہوں گے، تو فرمایا اس کی مثال کستوری کی، اس کی مثال خوشبو کی ہے، عطر کی ہے. اور اگر تیرے دوست برے ہوئے، تیری بیٹھک بری ہوئی، تیری مجلس بری ہوئی، تیری رشتہ داری غلط لوگوں کے ساتھ ہوئی، تو میرے پیغمبر نے فرمایا اس کی مثال ہڈی ڈھونکنے والے کی طرح ہے. اور کیا مثال دی ہے؟ فرمایا ایک عطر کی دکان ہے، ایک خوشبو اور پرفیوم بیچنے والا ہے، وہ تمہارا دوست ہے. آپ اس کی دکان پہ، اس کی فیکٹری میں، اس کی کمپنی میں اس کے پاس جاتے ہو، یا تو وہ آپ کو ہدیہ کرے گا، آپ کو گفٹ کرے گا، آپ کو تحفہ دے گا، یا آپ اس کی شاپ سے جا کر وہ پیسوں کا خرید کے لے آؤ گے. اور اگر نہ اس نے ہدیہ دیا، نہ تم نے خریدی، تو فرمایا یہ ضرور ہوگا جتنے لمحات، جتنی دیر تم اس کی دکان پہ، اس کی کمپنی میں، اس کی شاپ پہ بیٹھے رہو گے،
وہ تمہارے وجود پہ، تمہارے لباس پہ وہ خوشبو اور وہ عطر اور وہ پرفیوم تمہارے وجود پہ اور تمہارے لباس پہ اثر چھوڑیں گے، اور تمہیں اپنے آپ سے ان عطروں کی اور ان پرفیومز کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تمہیں اچھا لگے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر تم کسی بری مجلس میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو یاد رکھنا وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گی، اس کی اٹھنے والی چنگاریاں وہ تمہیں اور تمہارے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گی، اور اگر تم نے حفاظت سے اپنے کپڑوں کو بچا لیا تو یاد رکھنا اس آگ دھونکنے والے کی بھٹی میں جب تم جاؤ گے جتنے دیر بیٹھو گے اس کی بدبو تمہارے وجود پہ اثر چھوڑ کے جائے گی۔ اچھی محفل بناؤ گے، وقت کو اچھے لمحات میں گزارو گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی بھی اچھی ہے، اچھا رنگ چھوڑ کے جائے گی۔ اور اگر برے دوستوں کے ساتھ بری مجالس میں وقت کو ضائع کرو گے یا جل کے راکھ بن جاؤ گے، یا تمہاری زندگی کو، تمہارے وجود کو، تمہارے کردار کو وہ مجلس داغدار کر دیں گے۔ تم کسی ایسی شراب کی، ایسے دوستوں کی مجلس میں جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب اٹھو گے دیکھنے والا تمہارے کردار پہ انگلی اٹھائے گا، یہ وہ ہے، اس کی بات کرتے ہو، اس کا دوست، اس کی مجلس وہ ہے جو راتوں کو بیٹھ کر شراب پیتے ہیں، جو بدکاری کے راستے پہ چلتے ہیں، اور اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے لوگ کہیں گے کیا پوچھتے ہو اس کی، یہ تو بڑے دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا بیٹھنا اچھا ہے، اس کی رشتہ داری اچھی ہے، اس کی بیٹھک اچھی ہے۔ تو آؤ، میرے پیغمبر نے فرمایا وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہر لمحے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنا انسان کے وقت کی دو خصوصیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم لاکھ چاہے یہ گزرتا ہوا سیکنڈ کبھی رکتا نہیں ہے، ہم رکوانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے یہ رک جائے، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان آخرت کے قریب جاتا جا رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت وقت اتنی تیزی سے گزرے گا۔ آج آپ دیکھ رہے نا، ہر شخص یہ کہتا ہے بیزی ہوں، مصروف ہوں، رشتہ داریاں، آنا جانا، بیماریاں، فوتیاں ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں، اور سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے گھنٹوں میں، گھنٹے منٹوں میں، منٹ سیکنڈوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ابھی ہفتہ آیا تھا، ابھی گزر گیا، ایک مہینہ پتہ ہی نہیں چلا، سال گزر گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد وقت کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ وقت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی یہ وقت ہے، سونے چاندی سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ وقت قیمتی ہے۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو گھاٹا آ جائے، خسارہ آ جائے، آپ کو امید ہوتی ہے یہ سیزن نہیں تو اگلا لگ جائے گا، آج نہیں تو کل آپ کے پیسے لے کر کوئی بھاگ جاتا ہے، آپ کو زندگی میں کبھی بھی پلٹنے کی امید ہوتی ہے، یا اللہ اس کے متبادل اچھے وقت لے کے آتا ہے اور تمہارا وہ خسارہ پورا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ڈکیتی چوری ہو جائے، یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن مجھے بتلاؤ انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ایک سیکنڈ ہم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کرتے وہ واپس لا سکتے ہیں؟ جو کل تھا وہ آج آ سکتا ہے، جو میرا لڑک پن تھا وہ مجھے دوبارہ مل سکتا ہے، جو میری صحت والی زندگی تھی بیماری میں وہ صحت والے لمحات مل سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کی قدر کیجئے، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ وقت ہے،
وقت کی قدر کرو گے، وقت کو اچھا استعمال کرو گے، وقت کو اچھی طرح سے محنت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، آخرت میں بھی کامیاب بنو گے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے نام ہیں، آج دیکھ لو، ان کی سیرت کو پڑھو تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بندہ دنیا کا بہت بڑا بزنس مین بنا ہے تو اس نے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر محنت کی ہے۔ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ دنیا کے لیے کرے دنیا دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے کرے آخرت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو یہ دعا کیا کرو، اللہ دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو دنیا کے اندر محنت کرتا ہے اور اس دنیا کی محنت میں آخرت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا حصہ بھی دیتا ہے، رب کی بندگی بھی کرتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے، اس کے قانون کے مطابق کاروبار تجارت کرتا ہے، دنیا کماتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا میں بھی 4 چاند لگ کے آخرت بھی بنتی جا رہی ہے، دنیا بھی آ رہی ہے، آخرت بھی آ رہی ہے۔ تو آئیے اس وقت کی قدر کیجئے، یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے تھے؟ محترم بھائیوں، آپ عبداللہ ابن مسعود کی اس بات پہ ہم غور کریں، آج ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن اگر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما ندمت علی شیء، کہنے لگے مجھے کبھی کسی بات پہ اتنی ندامت نہیں ہوئی، اتنی شرمندگی نہیں ہوئی۔ فرمایا جتنی شرمندگی اور ندامت مجھے اس وقت ہوتی تھی، فرمایا نقص فیہ اجری علی یوم غربت فیہ شمس، فرمایا میں دیکھتا کہ دن ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ کہنے لگے زندگی کے دن کے کم ہونے کی پریشانی نہیں ہے کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں، کہتے پریشانی کس بات کی ہوتی تھی؟ کہتے پریشانی تب ہوتی وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ عَمَلِي، میں اپنا محاسبہ کرتا کہ دیکھ عبداللہ تیری زندگی کا ایک دن قیامت کے قریب ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا، اور عبداللہ آج کے دن میں تیرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور یارو، ہم محاسبہ کرتے ہیں آج کتنا آیا، کتنی سیل ہوئی، کتنا کمایا، اور صحابہ یہ محاسبہ کرتے تھے، کہتے میں سب سے زیادہ پریشان اس بات پہ ہوتا، دنیا ساری لٹ جاتی، خسارہ ہو جاتا، میں کبھی پریشان نہ ہوتا، جب دیکھتا دن کم ہو گیا، عمل ضائع ہو گیا، اجر نہیں کما سکا تو پریشان ہوتا کہ یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، اجر کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تو آئیے اپنا محاسبہ کیجیے، زندگی کے ہر لمحے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اپنی بندگی اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں لوگوں 5 چیزوں کو نعمت جان لو، 5 نعمتوں کی قدر کر لو۔ وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا شبابہ کا قبرہ حرم کا، یہ جو تمہاری جوانی کا جوبن ہے، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے، کمر کے جھک جانے سے پہلے، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے سے پہلے لوگوں اس جوانی کی قدر کرو۔ اور قدر کیا ہے؟ اتنی عبادت کر لو کہ جب بڑھاپے کی عمر میں جاؤ، کھڑے ہو کے قیام نہ کر سکو تو جوانی کا وہ قیام تمہارے بڑھاپے کی اس کمزوری کو پورا کرے۔ اور پھر فرمایا
वसिहति का क़ब्ल सक़म का, सेहत और तंदुरुस्ती के लम्हात को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जान लो। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्र का, ये जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, जो अल्लाह ने तुम्हें गनी किया है, ये फ़क़्र व फ़ाक़ा के आने से पहले इसकी कदर कर लो। इसका मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी कर लो। जब दौलत है तो अय्याशियों में ना गुजारो, बगावतों में, नाइट क्लबों में, शराबों में नहीं, उसकी बंदगी और इबादत में। और फिर क्या फरमाया? वह फरागा का क़ब्ल शुग़ल का, फरमाया मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत जान लो। वह हयात का क़ब्ल मौत का, वह लोगों मौत से पहले जिंदगी की कदर कर लो। कहीं ऐसा ना हो तू मौत के करीब जा रहा हो और उस वक्त तू वक्त के लिए रोए, तू रब से कहे अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। क्या करेगा? अल्लाह तेरे रास्ते में माल खर्च करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे। रब कहे नहीं, अब तो तूने वक्त जाया कर दिया, अब तो दुनिया खत्म हो चुकी है, आखिरत के करीब आ गया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जो सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।